بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات کا سناٹا تھا، مکہ کی وادی خاموش تھی، مگر کعبہ کے ارد گرد ایک عجیب سی گم گہمی تھی۔ لوگ دور دور سے آئے تھے، کوئی یمن سے، کوئی شام سے، کوئی نجد کے سراہوں سے۔ سب کی ایک ہی آواز لگا رہے تھے، لبیک لبیک۔ مگر ٹھہریں، یہ وہ لبیک نہیں تھا جو آج ہم سنتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سا تضاد تھا۔ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لا اللہ شریک لاہ لکا، یعنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور دل میں بتوں کی محبت۔ کعبہ وہ مقصد گرز جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا، 360 بتوں میں گرا ہوا تھا۔ کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا تھا، کوئی لکڑی کے بت سے دعا مانگ رہا تھا، کوئی ننگے جسم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ یہ کیسا حج تھا؟ یہ کیسی عبادت تھی؟ یہی وہ سوال ہے جو ہم لے جاتے ہیں زمانے جہالیت کے حج کی طرف۔ ایک ایسا حج جس میں رسم تو تھی مگر روح کھو چکی تھی۔ چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ سوچے ایک ایسا وقت جب عرب کے صحرا میں لوگ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں، مگر ان کے دل توحید سے خالی اور بتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ لبیک کی صدیں تو بلند ہوتی ہیں، مگر ان میں شریک کی آزمائش تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ زمانہ جاہلیت وہ دور تھا جو اسلام سے پہلے عرب میں پایا جاتا تھا۔ یہ تقریباً 600 عیسوی سے پہلے کا زمانہ تھا۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اخلاقی نظام کمزور تھا، جہالیت، ظلم اور قبائلی تعصب عام تھا۔ اس دور میں حج بھی کیا جاتا تھا مگر اثر روح کھو چکی تھی۔ کعبہ اصل میں توحید کا مرکز تھا، مگر جہالیت کے دور میں اس میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ سب سے بڑا بت ہیبل تھا۔ مختلف قبائل کے اپنے اپنے بت تھے۔ لوگ اللہ کے بجائے ان بتوں کو وسیلہ بنا کر عبادت کرتے تھے۔ اصل حج کا مقصد اللہ کی عبادت، تقوی اور اطاعت تھا، لیکن جہالیت میں حج ایک مذہبی، سماجی اور تجارتی میلہ بن گیا۔ لوگ تجارتی شاعری مقابلے اور فخر کے لیے آتے تھے۔ نیت اللہ کے بجائے شہر و قبیلوں کی عزت بن گئی تھی۔ جہالت کے حج کے اہم رسومات تلبیہ میں شریک۔ آج ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، مگر جہالیت میں لوگ کہتے تھے لبیک لا شریک لاک لا شریک لاک، یعنی اللہ کا شریک نہیں مگر پھر بھی کچھ شریک مانتے تھے۔ ننگے ہو کر طواف کرنا یہ ایک انتہائی عجیب رسم تھی۔ کچھ قبائل، خاص طور پر قریش کے علاقوں، اپنے کپڑوں کو گناہ آلودہ سمجھتے تھے، اس لیے ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے۔ عورتیں بھی ایسا کرتی، مگر رات کے وقت۔ مخصوص قبائل کی بدتری خمس، یعنی قریش خود کو خاص سمجھتے تھے۔ وہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم حرم والے ہیں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، جبکہ اصل حج میں عرفات جانا لازمی تھا۔ صفا اور مروہ پر بتوں کی پوجا۔ صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے تھے، اصفا اور نائلہ۔ لوگ صحیح کرتے تھے، ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ قربانی بھی شرع کے ساتھ۔ جانور اللہ کے نام پر نہیں بلکہ بتوں کے نام پر ذبح ہوتے تھے۔ خون کو کعبہ کی دیواروں پر لگایا جاتا تھا۔ حج میں بے حیائی اور فخر۔ لوگ اشارہ پڑھتے تھے، بڑائی، اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ بعض اوقات بے حیائی بھی عام ہوتی تھی۔ اسلام نے حج کو کیسے درست کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب سے پہلے کعبہ سے تمام بت توڑ دیے گئے، صرف اللہ کی عبادت باقی رکھی گئی۔ پھر حج کے اصول درست کیے، احرام کو لازمی کیا، ننگے طواف کو ختم کیا، عرفات کو حج کا لازمی رکن بنایا، تلبیہ کو خالص توحید پر قائم کیا۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع ادا کیا، تمام غلط رسومات ختم کی، صحیح طریقے سے علمی طور پر سکھایا اور فرمایا مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو، جس طرح میں حج کر رہا ہوں ویسے آپ نے حج کرنا ہے۔ اصل اور جہالی حج میں آپ کو فرق بتاتی ہوں۔ اسلامی حج جون سا ہوتا تھا وہ صرف اللہ کا ہوتا تھا، اور جہالیت کا حج بتوں کے ساتھ اور پہلو عبادت رکھا جاتا تھا۔ اسلام حرم میں اور جہالیت میں ننگے ہو کر بھی طواف کرنا، یعنی اسلام میں ہم اپنے جسم کے اوپر احرام باندھتے تھے۔ احرام یعنی وہ سفید سا کپڑا جو ہم اپنے جسم کے اوپر باندھتے ہیں مرد،
تو وہ جاتے تھے طوائف کرنے، لیکن جو جہالیت کا زمانہ تھا اس میں جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، بس ویسے ہی آپ نے طوائف کرنا۔ اسلامی حج جو تھا خالص توحید تھا، جہالیت کا جو حج تھا اس میں شرک والا تھا، جو ہمارا تلبیہ تھا، اس میں آپ نے کسی نہ کسی چیز کا شرک رکھنا، لیکن جو اسلام میں تھا وہ تھا صرف اللہ کو ایک ماننا۔ اسلامی حج لازمی رکن شریک بخش نہیں جاتے تھے عرفات میں، اسلامی اللہ کے نام پر، اور جو ان سے ہیں شریک وہ بتوں کے نام پر، اور قربانی جو ان سے انہوں نے اس طرح کرنی ہوتی تھی کہ ہم نے تو اللہ کے نام پر قربانی کی کہ اللہ پاک ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، لیکن جو شریک ہوتے تھے وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے، جیسے نائلہ، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتا دیا، ارباب ان بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے، وہ دیتے تھے۔ یہ زمانہ جہالیت میں حج کا طریقہ تھا، عورتیں بھی حج کرتی تھیں بے لباس ہو کر، یہ وہ زمانہ تھا جب حج کیا جا رہا تھا، جب کسی کو حج کرنے کا طریقہ پتہ بھی نہیں تھا۔ جہالیت کا حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیت خراب ہو جائے تو عبادت بھی بگڑ جاتی ہے، رسم باقی رہتی ہیں مگر روح ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ لاکھوں مسلمان کعبہ کے گرد جمع ہو کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی شریک کی صدائیں گونجتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور ہر شکل میں واپس لے کے آئے کہ حج ہوتا کیا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آسمانی سرخی میں ڈوبا ہوا، اور کعبے کے گرد لوگوں نے انسان سفید لباس میں کھڑے تھے، ہر طرف ایک صدا گونج رہی تھی، اللہم لبیک۔ مگر یہ منظر ہمیشہ ایسا نہیں تھا، ایک وقت تھا جب یہی جگہ بتوں سے بھری ہوتی تھی، جہاں اللہ کا نام لیا بھی جاتا تھا مگر اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے جاتے تھے، جہاں طوائف عبادت تھی بلکہ رسم بن چکا تھا۔ پھر وقت آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ دن آیا جب کعبہ کے اندر موجود ہر بت توڑا گیا، ہر چھوٹا خدا گرایا گیا، اور صرف ایک سچا باقی رہ گیا، اللہ اکبر۔ آج جب ہم حج کرتے ہیں تو یہ صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک اعلان ہے کہ ہم نے جہالیت کو چھوڑ دیا، ہم نے شریک کو، اور ہم صرف ایک اللہ کے بندے ہیں۔ مگر ایک لمحہ رک کر سوچے، کیا صرف کعبے سے بت نکالنا کافی تھا؟ کیا ہمیں اپنے دلوں سے بھی بت نکالنے ہیں نا؟ کیوں نہ کہ آج بھی انسان کے دل میں کئی چھپے ہوئے بت ہوتے ہیں، غرور، لالچ، دکھاوا اور دنیا کی محبت۔ اگر یہ دل میں موجود رہے تو انسان جدید دور میں بھی جہالیت میں ہی ہوتا ہے۔ حج ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ کعبہ کے گرد کیسے گھوما جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کو اللہ کے گرد کیسے گھمایا جائے۔ تو جب اگلی بار آپ لبیک کہیں تو صرف زبان سے نہیں، دل سے کہیں، اور یاد رکھیں یہی آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو آپ نے نیت اور خلوص کے ساتھ کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو لانے کا مقصد یہ تھا کہ جس دور سے ہم نکل کر آئے ہیں ہم اسی دور میں جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہم جس دور سے نکل کر آئے ہیں نا ہم اسی دور میں رہیں جو ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے بنایا تھا، جس دور کی ہمیں انہوں نے نصیحت کی تھی، جس دور کی ہمیں انہوں نے پیغام دیا تھا۔ ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو غصے میں نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ایک جان تو چلے گی لیکن دوسری جان کو لازمی بجائیں اور اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، اور آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب جو مجھے چاہتے ہیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔